میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی صحابہ کرام کے زمانے میں اگر خالد ابن ولید ایک تلوار کے ساتھ آتے تھے، سامنے سے رومن جنرل بھی ایک تلوار کے ساتھ آتا، برابر کا مقابلہ ہوتا تھا، صرف تعداد کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہاں سے رومن جنرل کلاشنکوف لے کے آئے اور یہاں سے خالد ابن ولید تلوار لے کے گئے اور تلوار کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ گولیاں روک لی ہیں، جس طرح سلطان رائی جو ہے وہ بیلچے کے اوپر گولی روک لیتا تھا۔ وہ ڈرامہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں میں نے کہا تھا آج ہزار خالد ابن ولید بھی آئے اور سامنے سے ایک کلین شیپ یہودی اگر کلاشنکوف لے کے آ جائے اور لیزر گائیڈڈ گن لے کے آ جائے تو اینڈ رزلٹ کیا ہو؟ لیکن ان حالات کے اندر کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی ہماری صفوں کے اندر موجود ہیں جو آج مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا کرنا چاہتے ہیں، جو آج مسلمانوں کے اندر بے یقینی کی کیفیت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک نام انجینئر محمد علی مرزا کا ہے۔ اس بدبخت کا میں کلپ دیکھ رہا تھا ان حالات کے اندر کہ جب مسلمان پہلے ہی زخموں سے چور، جب مسلمان پہلے ہی کافروں کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیفوں سے، غموں سے رنجور، ان حالات کے اندر یہ مرزا، جہلم کا مرزا ایسا بیان داغتا ہے اور فلسطینی مسلمانوں کے جذبہ جہاد، ان کا جذبہ حریت، ان کے جذبے کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر آج 1000 خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی زندہ ہو کر آ جائیں، اللہ اکبر، پہلی بات تو یہ فلسطین کا مسئلہ ایک طرف، لیکن اس بدبخت اس ملعون نے صحابی رسول کی توہین بھی کی، اور یہ آج نہیں، یہ کرتا رہتا ہے۔ کہنے لگا اگر آج کے دور میں 1000 خالد بن ولید بھی دوبارہ سے زندہ ہو کر آ جائیں اور مد مقابل ایک یہودی کلاشنکوف لے کر آ جائے تو 1000 خالد بن ولید اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 1000 خالد بن ولید ایک یہودی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ مرزا ملعون کا بیان ہے۔ اور اس نے معلوم ہے خالد بن ولید کی تشبیہ کس سے دی؟ کہنے لگا وہ جو پاکستانی فلموں کا وہ جو کیا نام ہے اس کا، سلطان راہی، کہنے لگا یہ سلطان راہی والی مثال ہو گئی کہ جناب گولیوں کو بیلچے کے اوپر روکنے والی بات ہے۔ آج کے دور میں ٹیکنالوجی کا دور ہے، جدید دور ہے، 1000 خالد بن ولید بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو ایک یہودی جو مسلح کلاشنکوف لے کر آیا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا جواب انشاءاللہ الرحمن آپ کے توسط سے میں دینا چاہوں گا۔ دیکھیے، یہ اسلام کی تاریخ شاہد ہے اس بات کے اوپر کہ مسلمانوں نے جنگوں کو کبھی ہتھیاروں سے نہیں جیتا۔ مسلمانوں نے جنگوں کو، جہاد کو اللہ رب العالمین کی مدد اور اللہ رب العالمین کی نصرت سے جیتا ہے۔ اور پرانے وقتوں کی باتوں کو بھی چھوڑ دیجئے، موجودہ دور کی اگر آپ بات کریں تو اس وقت امریکہ آیا تھا نا، اور امریکہ سے پہلے روس بھی آیا تھا۔ وہ روس کے جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جس ملک میں جاتا ہے اس ملک کو ہڑپ جاتا ہے۔ وہ روس جو اس وقت کی سپر پاور تھا، وہ روس کے جسے لوگوں نے اس وقت کا خدا تسلیم کر لیا تھا، اس روس کو اللہ رب العالمین نے کمزور مسلمانوں کے ذریعے سے نیست و نابود کرایا۔ اور روس کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، تمام کے تمام جدید ترین ہتھیاروں سے مسلح روس یہ سرزمین افغانستان میں آتا ہے اور اللہ رب العالمین کمزور نہتے مستضعف مسلمانوں سے اس کو تباہ و برباد کراتا ہے۔ 65 کی جنگ بھی آپ کو یاد ہوگی، جب ہندوستان پاکستان کا مقابلہ تھا۔ یقین کیجیے اگر اس وقت مرزا زندہ ہوتا تو پاکستانیوں کو بھی یہ مشورہ دیتا کہ انڈیا کی طاقت کو دیکھو، اس کے روب کو دیکھو، اس کے دبدبے کو دیکھو، اس کی قوت کو دیکھو، وہ تم کچھ بھی نہیں، اور آپ دے دیتے یوں ہی تھالی میں رکھ کر اپنا پاکستان ہندوستان کو۔ آپ کے مسلمانوں نے، آپ کے بڑوں نے اپنے پیٹوں پر بم باندھ کے میرے محترم بھائیوں دشمن کے ٹینکوں کے نیچے جا کے دشمن کو تباہ و برباد کیا۔ یہ رب کی سنت ہے، اللہ رب العالمین ہر دور کے اندر کمزوروں کے ذریعے ظالموں کو، طاقتوروں کو تباہ کرتا ہے۔ دیکھو بدر کا میدان سجا تھا، بدر کے میدان کے اندر 313 مجاہدین، 313 مد مقابل طاقت کتنی تھی آپ کو معلوم ہے نا؟ 1000، یعنی کہاں 313 کہاں 1000، کوئی کمپیریزن نہیں تھا۔ یہ بدبخت کہتا ہے کہ خالد بن ولید بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور 1000 آ جائیں اور ایک طرف ایک یہودی کلاشنکوف لے کر آئے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کی قسم تو نے دین اسلام کو سمجھا نہیں، پڑھا نہیں۔ اور قریب کی مثال دوں ابھی حالیہ دور کی، اس ملعون اس بدبخت کے بیان کے بعد میں نے خود دیکھا فلسطین کا یہ کلپ۔ اس کلپ کے اندر دکھایا کہ جناب
فلسطینی مجاہدین کھڑے ہوئے ہیں، سامنے سے ایک ٹینک جا رہا ہے اور ٹینک کے اوپر وہ اپنی کلاشنکوفوں سے فائر کر رہے ہیں۔ یقین کیجیے میں بھی انسان ہوں، انسان ہونے کے ناطے اپنے دماغ سے سوچنے لگا کہ یار ٹینک کے اوپر کلاشنکوف کی گولی کیا اثر کرے گی؟ یہ فلسطینی کئی بے وقوفی تو نہیں کر رہے۔ وقتی طور پر شیطان نے میرے دماغ سے بھی قرآن و حدیث کو نکال دیا اور میں ظاہری اسباب کے اوپر سوچتے ہوئے یہ بات کہنے لگا کہ یار سامنے ٹینک کا مقابلہ کلاشنکوفوں سے بھلا کیسے ہوگا؟ فلسطینی مظلوم مسلمان جن کے پاس صرف کلاشنکوف میسر تھی، کلاشنکوف سے وہ جناب علی ٹینک کے اوپر، اسرائیلی ٹینکوں کے اوپر فائرنگ کرنے لگے۔ تھوڑا سا کلپ میں نے آگے کر کے دیکھا، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین نے اس ٹینک کو آگ لگا دی، تباہ ہو گیا۔ رب کلاشنکوفوں ٹینکوں کا مکلف نہیں ہے، وہ جنگیں تلواروں سے نہیں حوصلوں سے جیتی جاتی ہیں۔ جنگوں کو میرے محترم بھائیوں جذبہ جہاد، جذبہ شہادت جتایا کرتا ہے۔ اگر ظاہری اسباب پر بات کی جائے گی تو کبھی بھی مسلمانوں کے پاس ظاہری اسباب کافروں سے زیادہ نہیں تھے۔ بدر کے میدان میں 313 ایک طرف، 1000 ایک طرف، کوئی طاقت کا بھی توازن نہیں۔ وہ کہاں 313 کہاں 1000، اور ان 313 کے پاس آپ کو معلوم ہے وسائل کتنے تھے؟ بدر کے مجاہدین کے پاس فقط 2 گھوڑے، تیسرا کوئی گھوڑا نہیں۔ وہ 313 مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے اور کافروں کے پاس ایک روایت میں 100 اور ایک میں 300۔ وہ کہاں 300 یا 100 گھوڑے اور کہاں 2 گھوڑے، کوئی آپس میں کمپیریجن نہیں، کوئی طاقت کا توازن نہیں۔ مسلمانوں کے پاس 313 مجاہدین کے پاس معلوم ہے اونٹ کتنے تھے؟ 70 اونٹ۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ، کافروں کے پاس 700 اونٹ۔ کہاں 70 اونٹ میرے محترم بھائیوں، کہاں 700 اونٹ، کہاں 2 گھوڑے، کہاں 100 گھوڑے، کہاں 313، کہاں 1000۔ لیکن اللہ نے 1000 کا مکلف 313 کے لیے نہیں کیا کہ 313 کا مقابلہ 313 ہی کریں گے، وہ نہیں میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس بات کا مکلف کیا کہ جتنی تمہاری طاقت ہے وہ جمع کرو، میدان میں آؤ، فتح دینا رب کا کام ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ رب رحمان فرماتے ہیں کہ اپنی استطاعت کے مطابق جنگ کی تیاری کرو، میدان میں آ جاؤ، اور اس کے بعد مدد دینا تو ہمارا کام ہے۔ ہم ٹینکوں کے اوپر کلاشنکوف والوں کو فتح دے دیں، ہم جناب تلوار والوں کو 313 کو 1000 کے اوپر فتح دے دیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر وسائل، اگر افراد، اگر اموال یہ جنگوں کو جتایا کرتی میرے محترم بھائیوں، تو بہت سی جنگوں کے اندر مسلمان وسائل میں زیادہ، افراد میں زیادہ، اموال میں زیادہ، لیکن رب کی طرف سے کچھ اور منظور تھا۔ اور بہت سی جنگوں کے اندر مسلمانوں کا بے سر و سامانی کا عالم، اللہ رب العالمین نے اس بے سر و سامانی کے عالم میں ان کے جذبہ جہاد، اطاعت امیر کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح دی۔ بدر کا میدان اس کے لیے بہترین اگزامپل ہے۔ جب اللہ کے نبی فقط 313 کی تعداد لے کر، اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ ان 313 کے پاس 2 گھوڑے ہیں، اللہ کے نبی کو معلوم تھا ان 313 کے پاس 70 اونٹ ہیں، اللہ کے نبی کو معلوم تھا ان 313 کے پاس 17 تلواریں ہیں، لیکن میرا نبی حالات کو دیکھ کر، دشمن کی طاقت کو دیکھ کر، دشمن کے قافلے کو دیکھ کر، ان کے فضائل کو دیکھ کر، ان کے ہتھیار کو دیکھ کر، اللہ کی قسم ہے نہ میرا نبی جھکا ہے، نہ دبا ہے، نہ بکا ہے۔ اس موقع پہ اللہ رب العالمین نے میرے نبی اور نبی کے ماننے والوں کی مدد کی۔ اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے نبی اپنے مجاہدین کو، مسلمانوں کو لے کر میدان میں آئے، اور میدان میں لا کے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، ربا میرے رب جتنی طاقت تھی، قوت تھی، پروردگار جمع کر کے میدان میں لے آیا۔ اللہ مدد کرنا تیرا کام ہے، اللہ میرا کام تھا ان کو لے کر آنا، اللہ میرا کام تھا طاقت کے مطابق لوگوں کو جمع کر کے میدان میں لے آنا۔ پروردگار ہمیں معلوم ہے یہ تلواریں جنگوں کو نہیں جتایا کرتی، اللہ تیری مدد کے منتظر ہے، رب نے مدد اتاری ہے، اور 1-2 موقع پر نہیں، کئی مواقع کے اوپر۔ یہ احزاب کا موقع آپ کو یاد ہوگا، احزاب کے موقع پر کوئی معمولی دشمن نہیں تھا جو آج اسرائیل سے ڈرا رہے ہو، فلسطین کے کمزور مستضعف مسلمانوں کو جو آج اسرائیل سے ڈرایا جا رہا ہے کہ ڈر جاؤ، اسرائیل تباہ و برباد کر دے گا۔ لوگ جناب مبصرین، دانشمند، دانشور فلسطینیوں کو بے وقوف کہہ رہے کہ بے وقوف ہے، کس نے کہا تھا اسرائیل سے پنگا لینے کو؟
اب کیا ہو رہا ہے کہ تمہارے ہی بچے مر رہے ہیں، تمہاری ہی عورتیں برباد ہو رہی ہیں، تمہاری عصمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کی قسم دشمن کی طاقت کو دیکھ کر جو مرعوب ہوتا ہے اسے یا تو انجینئر کہتے ہیں یا پھر بے غیرت کہتے ہیں۔ دشمن تمہارے گھروں میں داخل ہو جائے، تمہاری عصمتوں کو پامال کرے، تمہاری بیٹیوں کی عصمتوں کو، ان کی عزتوں کو پامال کرے، اس وقت پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تو ذرا کہ دشمن کی طاقت کو تسلیم کیا جائے یا غیرت مند اور خودداری کا ثبوت دے کے اپنی بہن بیٹی کی عصمت کو بچانے کے لیے بے سر و سامانی کے عالم میں بلڑ جایا جائے۔ غیرت مند آدمی جب دیکھتا ہے کہ بات میری ماں بہن بیٹی کے اوپر آ گئی ہے، غیرت مند آدمی جب دیکھتا ہے کہ بات اب میرے گھر تک آ پہنچی ہے، سامنے دشمن کتنا ہی طاقتور ہو، اللہ کی قسم اسلام مروب نہیں ہوتا۔ یہ منافقین ہوتے ہیں جو دشمن کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں، یہ منافقین ہوتے ہیں جو دشمن کو طاقتور ماننے کے بعد ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم اس نبی کے امتی ہیں جو احزاب کے میدان میں پیٹ پر پتھر باندھ کے بھی جنگ لڑنے کو تیار تھا، اس نبی کا کلمہ پڑا ہے۔ یہ کون سا فلسفہ ہے کہ دشمن طاقتور ہے تو اس کے آگے لیٹ جاؤ؟ وہ تمہاری عصمتوں کو پامال کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم فلسطین کا مظلوم مسلمان وہ ایسے مردوں سے انسپائر نہیں۔ ایک فلسطین باپ نے، میں نے خود دیکھا، اپنی معصوم بچے کی لاش اپنے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی، معصوم بچے کی لاش کو اٹھا کر وہ فلسطین کا باپ کہہ رہا ہے، اے اسرائیلیوں، اے یہودیوں، اللہ کے دشمنوں، اگر اللہ نے ہمیں 1000 جانیں بھی دی ہوتی ہم قبلہ اول کے تحفظ کے لیے ان 1000 جانوں کو بھی قربان کر دیتے۔ یہ ہے غیرت کا دین جو میرے نبی دے کر گئے۔ ایک صحابی یہودیوں کے بازار میں تھا، ایک مسلمان بچی، مسلمان خاتون اس یہودیوں کے بازار سے گزر رہی تھی۔ ایک یہودی کو شرارت سوجی، اس نے اس مسلمان بچی کا دوپٹہ اس کیل کے اندر اٹکا دیا۔ مسلمان بچی آگے بڑھی، دوپٹہ اترا، سر ننگا ہو گیا۔ مسلمان بہن جس کا سر کبھی آسمان نے بھی ننگا دیکھنا گوارا نہ کیا ہو، مسلمان بیٹی کا ننگا سر دیکھ کر میرے نبی کا غیرت مند صحابی وہیں پر کھڑا ہوا، اپنی تلوار نکالی، یہودی کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ بدلے میں یہودیوں نے میرے نبی کے صحابی کو شہید کر دیا۔ بات پہنچی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس۔ اللہ کے نبی، ایک بہن کے دوپٹے کا مسئلہ تھا، صحابی وہاں موجود تھا۔ جب یہودیوں نے شرارتاً ماں بہن بیٹی کا سر سے دوپٹہ اتارا، صحابی طیش میں آیا اور اس نے اس یہودی کو قتل کیا۔ چونکہ اکثریت یہودیوں کی تھی، اللہ کے نبی انہوں نے ہمارے دوست، ہمارے صحابی کو قتل کر دیا۔ میرے نبی نے کہا، آواز لگاؤ، حی علی الجہاد، کھڑے ہو جاؤ، جہاد کے اوپر مسلمان بھائی کے قصاص کا بدلہ لینا ہے۔ اور یہ غیرتوں والا نبی، یہ غیرتوں والا نبی، غیرتوں والا دین سکھا کر گیا۔ ایک بہن کے دوپٹے کی وجہ سے، ایک مسلمان کی شہادت کی وجہ سے میرے محترم بھائیوں، مسلمانوں نے یہودیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اور ایسے مرزے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہودی طاقتور ہے، ان کی طاقت کو تسلیم کر لیا جائے۔ اور یہ تمہاری عقل لاجک اپنے پاس رکھو، ہمارے لیے رب کا قرآن، مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان کافی ہے۔ میرے رب نے ہمیں اس بات کا مکلف کیا، وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ ٹینکوں کے مقابلے میں کلاشنکوف بس لے کر آ جاؤ۔ او بھائی، کلاشنکوف نے جنگ نہیں جتانی، جنگ رب نے جتانی ہے۔ اگر طاقتوں کا توازن ہوتا تو حالیہ دور میں میرے محترم بھائیوں، روس افغانستان کو بھی فتح کرتا اور افغانستان کے بعد پاکستان کو بھی فتح کرتا۔ رب نے کمزوروں کے ذریعے سے طاقتوروں کو تباہ و برباد کیا۔ 65 کی جنگ میں انڈیا طاقتور تھا، تمہارے لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں، تمہارے لوگ پیڑ پر بم باندھ باندھ کے ان کے ٹینکوں کے نیچے آ گئے۔ رب نے تمہیں فتح عطا کری۔ فتح ملتی ہے میدانوں میں آنے کے بعد، موبائل کے اوپر یا 100 بندوں کو بند کمرے میں لے کے تبصرہ کرنے سے فتح نہیں ملتی۔ احزاب کا موقع، دشمن معلوم ہے کتنا بڑا تھا۔ اللہ کی قسم یہودی کچھ بھی نہیں آج کے دور کے اسرائیلی، کچھ بھی نہیں۔ کتنے ممالک پریکٹیکلی ان کے ساتھ ہیں، چند ایک ملک۔ احزاب جو تھا، احزاب، جنگ احزاب، آپ کو معلوم ہے کیا تھی؟ حزب کہتے ہیں گروہ کو، احزاب بہت بڑا گروہ۔
احزاب کی کیفیت یہ تھی کہ مسلمان تنہا تھے، اکیلے تھے، اور دشمن پوری دنیا کا کافر ایک ہو گیا تھا مسلمانوں کے خلاف. پوری دنیا کا کافر مسلمانوں کے خلاف ایک ہو گیا. اب مسلمان تنہا اکیلے. اس موقع کے اوپر چونکہ بنو قریظہ سے ایگریمنٹ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، اس کے بھروسے کے اوپر، معاہدے کے بھروسے کے اوپر مسلمان مجاہدین صحابہ مدینے سے نکل گئے اپنے بیوی بچوں کو مدینے میں چھوڑ کر کہ بنو قریظہ سے معاہدہ ہے، نہ وہ پنگا لیں گے نہ کچھ کریں گے، چلو ٹھیک ہے. اب مسلمان جب لڑنے کے لیے میدان کے اندر احزاب کے لیے، خندق کے لیے پہنچے، پتہ چلا بنو قریظہ نے بھی غداری کر دی. یہودی تھے نا، فطرتاً گندے لوگ ہیں. بنو قریظہ جن سے معاہدہ ہوا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا، انہوں نے بھی غداری کر دی. اب یہ منافقین مرزا جیسے اللہ کے نبی کے پاس آئے. یہ منافقین جن کو دنیا سے محبت ہوتی ہے کہ دنیا مل جائے، یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی انا بیوتنا عورہ، اللہ کے نبی گھر کھلے ہوئے ہیں، بیوی بچے تنہا ہیں، اللہ کے نبی اکیلے ہیں، اللہ کے نبی چاروں طرف سے دشمن نے تو گھیرا ہوا، اللہ کے نبی بنو قریظہ نے بھی غداری کر دی. بنو قریظہ کی غداری کی وجہ سے ہمارے بیوی بچے مدینے میں تنہا ہیں، اکیلے ہیں. اللہ کے نبی ہمیں رخصت دے دیجئے، اجازت دے دیجئے، پاؤں پکڑتے ہیں، ہمیں جانے عزیز ہے، اللہ کے نبی جانے دیجئے. رب نے قرآن اتار دیا. قرآن کھولی، اللہ کی قسم منافقین کے بہانوں کو کئی مقامات کے اوپر رب نے بیان کیا. رب نے قرآن اتار دیا، وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا. اللہ کے نبی کوئی بات نہیں ہے ایسی، سب ٹوپی ڈرامہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر ان کے بیوی بچے مدینہ کے اندر تنہا ہے، اللہ کے نبی آپ کے بیوی بچے بھی تو مدینہ میں تنہا ہے. آپ تو سینہ سپر ہو کے، آپ تو سینہ تان کے میدان میں جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. یہ منافقین ان کے صرف بہانے ہیں اور کچھ نہیں. منافقین آ گئے، جب دیکھا کہ چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. منافقین اللہ کے نبی کے پاس، قرآن نے بیان کیا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ. مسئلہ یہاں ہوتا ہے سارا. وہ منافقین کے جن کے دلوں میں مرض تھا اللہ کے نبی کے پاس آئے. مرض معلوم ہے کیا تھا؟ مرض یہ تھا کہ دنیا سے محبت، حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا سے محبت، موت سے نفرت. موت نہ آ جائے، موت نہ آ جائے. یہ جو آج بند کمروں میں 100 بندوں کو بٹھا کے یہ جو فتوے بازی ہوتی ہے، اللہ کی قسم یہ اس لیے ہوتی ہے کہ جہاد کے میدان میں جائیں گے یا اس کی حمایت کریں گے تو کیا ہوگا؟ مسائل آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، ہتکڑیاں، جکڑ بندیاں، جیلیں، گرفتاریاں، شہادتیں. او مومن، کلمہ پڑھنے والا ان چیزوں سے نہیں ڈرتا، نہیں گھبراتا. مومن ہر دم تیار ہوتا ہے. جو 2 کنڈیشنز آئیں گی، ہر کنڈیشن کے اندر انشاءاللہ اسلام کا ساتھ، ایمان کا ساتھ، کلمہ پڑھنے والوں کا ساتھ دیا جائے گا. منافقین آ گئے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ. جن کے دلوں میں مرض تھا کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. قالوا هذا، وہ کہنے لگے آ کے ما وعدنا اللہ ورسولہ. کہاں گئے اللہ رسول کے وعدے؟ چونکہ اللہ کے رسول نے جب اسلام کی شروعات ہوئی تھی، جب اسلام کی شروعات ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وعدہ کیا تھا. وعدہ کیا کیا تھا؟ کہا تقول لا الہ الا اللہ. لوگوں ایک اللہ کی توحید پر آ جاؤ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. نہ صرف کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، وہ اللہ تمہیں پوری دنیا کا مالک بنا دے گا. یہ میرے نبی کا وعدہ تھا کہ کلمے کو پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ، تمہیں اللہ پوری زمین پر قابض کر دے گا. تمہیں میں سے کوئی گورنر ہوگا، تمہیں میں سے کوئی حاکم ہوگا. وہ کلمہ پڑھ لو، رب تمہیں کامیاب بھی کرے گا، پوری دنیا کا مالک بھی بنائے گا. اب منافقین جو اپنے مفاد کے لیے آئے تھے وہ دیکھنے لگے سامنے تو دشمن ہے. منافقین جو اپنے مفاد کے لیے اسلام لائے تھے
وہ دیکھنے لگے کہ احزاب کے موقع کے اوپر چاروں طرف سے تو دشمن نے گھیر لیا، مسلمان تنہا ہے، اکیلے ہے، سارا کافر، اس یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرکین بھی، ہنود بھی، وہ سارے کے سارے اقوام متحدہ اس وقت کی نیٹو فورسز اسلام کے خلاف، محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے خلاف یہ کہنے لگے اللہ کے نبی کو ما وعدنا اللہ ورسولہ، آپ نے تو وعدے کیے تھے، کہاں گئے آپ کے وعدے؟ آپ کا تو وعدہ تھا کہ کلمہ پڑھ لو پوری زمین پر غالب کر دیے جاؤ گے، الا غرورا، جھوٹ بولا تھا آپ نے ہم سے، جھوٹے وعدے کیے تھے آپ نے ہم سے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں سامنے موت ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں سامنے دشمن ہے، ہم تو مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ منافقین تھے۔ اب دیکھ لو تم کس کے اندر کھڑے ہو۔ یہ جہلم کا مرزا اپنا فیصلہ خود کر لے، یہ منافقین تھے جو دشمن کی طاقت سے مرعوب ہوئے تھے کہ دشمن طاقتور ہے، جدید ہتھیار ہے، وسائل ہے، افراد ہے، اموال ہے، یہ منافقین اور یہ مومنین۔ قرآن نے کہا جب مومنین نے اقوام متحدہ کو دیکھا، جب مسلمانوں نے کلمہ پڑھنے والوں نے دشمن کی طاقت کو دیکھا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مومنوں نے جب اقوام متحدہ کو اتنے بڑے احزاب کو دیکھا کہ چاروں طرف سے دشمن آ چکا ہے، ختم کر دیے جائیں گے، اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے مومنوں کے حوصلے اور بلند ہو گئے، مومنین کے حوصلے اور بلند ہو گئے، اور مسلمان کہنے لگے وہ اللہ اور اس کے رسول نے اسی دن کا تو وعدہ کیا تھا، جتنا بڑا دشمن آئے گا مدد اس سے بڑی آئے گی۔ قرآن کو پڑھو میرے محترم بھائیو، اللہ کی قسم قرآن کو پڑھو، جتنا بڑا دشمن آئے گا میرے رب کا وعدہ ہے، میرے نبی کے صحابہ نے وعدے کا اقرار کیا، ہمیں رب کے وعدوں پر یقین ہے، اللہ کی مدد اس سے بڑی آئے گی، لیکن مدد بند کمروں میں بیٹھ کے نہیں، میدان جنگ میں آیا کرتی ہے، مدد جنگ کے میدان میں آتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم، ان کی ٹانگیں تو نہ کھینچو، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم تو خود کہتے اللہ کی قسم، ہم تو اتنے کمزور، ہم تو اتنے بے بس کہ ہم ان کے لیے شاید کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ان فلسطین کے مسلمانوں کی ٹانگیں تو نہ کھینچو، ان کے اوپر اعتراضات تو نہ کرو، ان کے اوپر اشکالات تو نہ قائم کرو۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو۔ دوسرا ایک اس نے پروپیگنڈا چھیڑا تھا، بات ٹائم ختم ہو گئی، آخری بات کرتا ہوں۔ دوسرا اس نے اشکال پیدا کیا، کیا ضرورت ہے فلسطین جانے کی؟ کسی نے سوال کیا اس کے پروگرام میں کہ جناب میں فلسطین جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، کیا میں جا سکتا ہوں؟ اتنا مذاق بنایا اس انجینئر مرزا نے اس کے سوال کا۔ کہنے لگا کون سا جہاد، کون سا جہاد؟ کہنے لگا آؤ میں تمہیں پاکستان کے اندر فلسطین دکھاؤں۔ کہنے لگا جو کہتے ہیں نا اشرف علی رسول اللہ ان کے خلاف جہاد کرو، جو کہتے ہیں چشتی رسول اللہ ان کے خلاف جہاد کرو۔ یعنی کہ دونوں طرف جو اس نے نام لیا اشرف علی رسول اللہ والوں کا اور چشتی رسول اللہ والوں کا، آپ جانتے ہیں وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ یعنی ایک کہتا ہے دیوبندیوں کے خلاف جہاد کرو اور بریلویوں کے خلاف جہاد کرو، ان کے خلاف جہاد کرو۔ اور میرے محترم بھائیو، یہ کافروں کا ایجنٹ ہے، یقین کیجیے، جو مسلمانوں کو آپس میں لڑنے کی ترغیب دے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، رب تو کہتا ہے کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ۔ اسلام آپس میں میرے محترم بھائیو لڑنے کی ترغیب نہیں دیتا۔ جو کلمہ پڑھتا ہے دیوبندی بریلوی، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ اس کے خلاف جہاد نہیں ہوتا، وہ میرا بھائی مسلمان ہے۔ جہاد ہوتا ہے کافروں کے خلاف، وہ بندہ کافروں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف جہاد کی اجازت مانگتا ہے، یہ بدبخت کہتا ہے کہ مسلمانوں سے لڑو۔ شرک کے جو قلعے قائم کیے ہوئے ہیں اشرف علی رسول اللہ ان کے خلاف لڑو۔ اللہ کی قسم اس بات پر ہم بھی کہتے ہیں کہ بالکل بات ہونی چاہیے، لیکن ڈیبیٹ ہونی چاہیے، بیٹھ کر ہونی چاہیے، دلائل کی بنیاد پر ہونی چاہیے، لیکن کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی ہو اس کے خلاف جہاد نہیں۔ جب کلمہ پڑھنے والے کو کوئی جہاد کی بات کرے سمجھ لو وہی فساد ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف جہاد نہیں، فساد ہوتا ہے۔
یہ پاکستان امن کی سرزمین ہے میرے محترم بھائیوں. اس امن کی سرزمین کا جو امن خراب کرنا چاہتا ہے یا تو وہ را کا ایجنٹ ہوتا ہے یا وہ انڈیا کا ایجنٹ ہوتا ہے یا پھر وہ امریکہ کا نمائندہ ہوتا ہے. جو بھی محب وطن پاکستانی مسلمان کلمہ پڑھنے والا کبھی ہمارے ملک کے اندر ایسی بات نہیں کرے گا، مسلمانوں کی صفوں کو پارا پارا نہیں کرے گا. رب نے قرآن میں کہا اگر آپس میں لڑو گے مسلمان دستوں کے گریبان ہوں گے، تو فلا میں فلا فتفشلوا تذهب ريحكم، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، کمزور ہو جاؤ گے، پھر نہ اسرائیل سے لڑ پاؤ گے نہ انڈیا سے لڑ پاؤ گے. لہذا ہمیں اپنی صفوں کو پارا پارا نہیں کرنا، بھائی کو بھائی سمجھنا. جو کلمہ پڑھتا ہے وہ میرا بھائی ہے، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ میرا بھائی ہے. کوئی غلطی ہوگی ہم سمجھائیں گے بٹھائیں گے، لیکن کلمہ پڑھنے والے کے خلاف تلوار استعمال نہیں کی جائے گی. کوئی جہاد نہیں، کلمہ پڑھنے والے کو اپنا بھائی سمجھ کے سینے سے لگایا جائے گا. اللہ کریم ان جیسے مرزوں کی سازشوں سے اس ملک کو بھی بچائے اور اسلام کو بھی بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب